السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا تم اسے عجلت سے نہ مانگو، وہ پاک اور ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرو کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اس نے آسمانوں اور زمین حق کے ساتھ تخلیق کیے، وہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس نے انسان کو نطفے سے تخلیق کیا تو یکایک وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہو گیا۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ اور اس نے چوپائے بھی پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا سامان اور دیگر منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور ان میں تمہارے لیے عزت و شان بھی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے، بے شک تمہارا رب بڑا شفقت والا، بہت رحم والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور زینت کے لیے انہیں پیدا کیا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور سیدھی راہ اللہ ہی پر جا پہنچتی ہے، اور بعض راہیں ان میں سے ٹیڑھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اسی سے پینا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند، اور تمام تارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ اور رنگ برنگ کی وہ چیزیں بھی تابع کر دیں جو یعنی اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں بہت بڑی نشانی ہے۔ وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا وتری الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیاں دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں، اور تاکہ تم اس اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے یعنی گاڑ دیے کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، اور نہریں اور راستے پیدا کیے تاکہ تم راہ پاؤ۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ اور دیگر نشانیاں بنائی، اور تاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ بھلا جو اللہ سب کچھ پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو
تو انہیں گن نہ سکو گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 18 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو شروع کیا اور کہا اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی قیامت بالکل قریب ہے اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے۔ پھر اس کے بعد وحی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن لے، اور اللہ تعالیٰ جس بندے پر چاہتا ہے وحی کو بھیجتا ہے اور فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں کے اندر بھی بڑی نشانی ہے اور جانور بڑے فائدے مند ہیں۔ کچھ جانور کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور بوجھ ڈھونے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور زیب و زینت کے لیے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں، غور کر لیں گے تو ایک اللہ کو پا لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو ہمیں لے کے جاتے ہیں، وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، اور بارش کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ پیتے ہیں اور اپنے درختوں کو بھی پلاتے ہیں، درخت بھی سیراب ہوتے ہیں، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، پھل وغیرہ اگتے ہیں، اس کے اندر بھی نشانی ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا اس کے اندر بھی نشانی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو لوگوں کے ماتحت کر دیا، کشتیاں کس طریقے سے چل رہی ہیں، سمندر سے لوگ مچھلیاں لے رہے ہیں، سمندر سے لوگ موتی نکال رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہے، ستارے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لوگ ستاروں کے ذریعے سیدھا راستہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو کبھی گن نہیں سکتے، تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے یہ تمام چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، سورج چاند ستارے سب کا خالق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر وغیرہ بنائے ہیں، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ بھلا بتاؤ کیا کوئی ہے جس کو تم پوج رہے ہو؟ اس نے کچھ پیدا کیا؟ بالکل نہیں۔ جس نے کچھ نہیں کیا وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور دیکھے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے۔ آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا معاملہ آ چکا لہٰذا تم جلد بازی سے کام مت لو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس چیز سے جو وہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اتا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ کا معاملہ آ چکا، قیامت تو آئی نہیں ہے تو ماضی کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ جی نہیں، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے۔ کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے، اور اتنا یقینی امر ہے، یعنی یہ چیز ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ چیز ہو چکی، گویا کہ وہ معاملہ ہو چکا، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو چاہیے کہ امر یقینی ہے، قیامت کا آنا برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے، گویا کہ وہ چیز ہو چکی ہے، وہ معاملہ ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اس طریقے کی کئی اور آیتیں بھی ہیں، جیسے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا جبکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو آیا نہیں ہے لیکن گویا کہ اتنا قریب ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا، ابھی ہوا نہیں ہے لیکن وہ چیز اتنی قریب ہے، اتنی یقینی ہے کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے اور معاملہ ایسے ہی ہوگا، اس لیے اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ وہ لوگ جلدی طلب کرتے ہیں کہ بھئی جلدی اللہ کا معاملہ آ جائے، جلدی قیامت آ جائے۔ کئی اور آیتوں کے اندر ہے، جیسے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 53 اور 54 میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں اور اگر وقت متعین نہ ہوتا تو عذاب آ پکڑتا، ضرور قیامت آ کے رہے گی اور اچانک آ جائے گی، انہیں معلوم نہ ہو سکے گا، شعور بھی نہ ہوگا، قیامت اچانک آئے گی، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے پیغام توحید کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔
ينزل الملائکۃ بالروح، وہی فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ آپ وحی لے کر جائیے، میرے فلاں بندے پر نازل کیجئے۔ من امرہ علی من یشاء من عبادی، تو اللہ اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، کئی اور آیتوں کے اندر ہے، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 124، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت کے لیے چنے گا، کس کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت عطا کرے گا، عنایت کرے گا۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے، پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے، اور اللہ ہی چنتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 15، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے۔ روح کے کئی معنی ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ وہی لے کر بھیجتا ہے، تو یہاں روح سے مراد وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہے، روح کا معنی جبریل امین بھی ہے، جیسے سورہ قدر سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں اترتے ہیں، تو روح سے مراد جبریل امین ہے۔ پھر اسی طریقے سے روح سے مراد عام لوگوں کی روح ہے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 85، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ سورہ قدر سورہ نمبر 97 میں جو روح کا مسئلہ ہے، اس سے کچھ لوگ عام روح مراد لے لیتے ہیں کہ جی شب قدر میں عام روح اترتی ہے، جی نہیں، اس کا معنی غلط ہے۔ روح سے مراد جبریل امین ہے، اور شب قدر میں وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور شب قدر رمضان کی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے۔ فرشتے بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور صبح تک امن اور سلامتی کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا۔ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ اگر کسی کو انا ہو کہ میں سب سے بڑا ہوں، وہ غور کر لے کس چیز سے پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے، انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر تو انا ہونی ہی نہیں چاہیے، انا کو فنا کر دینا چاہیے، ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا۔ تو انسان اپنی حقیقت کو جان لے کیسے وہ پیدا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں، چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق اور نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے چوپائے تمہارے لیے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، کچھ کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگ جانوروں کے اون اور بال سے گرمی حاصل کرنے کے کپڑے تیار کرتے ہیں، تو یہ کس کی نعمت ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ چوپائے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں ہیں، چوپائے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، جیسے اون اور بالوں کے لباس ہے، قالین وغیرہ جانوروں کے بال سے بنتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ پھر اسی طریقے سے جانور جو ہے وہ ہمارے فائدے کی چیز، دودھ ہے، گوشت کھاتے ہیں اس کا، اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے بوجھ اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ ارے جانور وہاں کام آتے ہیں جہاں دوسری چیزیں نہیں جا سکتی، گاڑیاں نہیں جا سکتی، لیکن جانور چلے جا رہے ہیں، گھوڑے چلے جا رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر کون کام آتا ہے؟ یہ جانور، یہ گھوڑے ہی تو کام آتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور کس طریقے سے دھوپ کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں، یہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نشانی دکھاتا ہے۔ پھر دودھ جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ غور کریں۔ گھوڑے، گدھے، خچر، اس کا بھی الگ سے تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے دینی راستوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جانوروں کے ذریعے جو جانور لوگوں کے راستے میں کام آتے ہیں، تو دینی راستے کا بھی تذکرہ کیا، اور دینی راستہ دین اسلام ہے، سیدھا راستہ دین اسلام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس طریقے سے جانور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، اسی طریقے سے دین اسلام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پہنچتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ دین اسلام کو اختیار کرے اور صراط مستقیم پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔
آگے آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر ہے بارش اور اس کے فائدے کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کیوں نازل کیا، اللہ کیوں بارش نازل کرتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ تم اس سے پیتے بھی ہو اور درخت اس کے ذریعے سیراب ہوتے ہیں۔ پھر درختوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا اگاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، ہر قسم کے میوے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ذکر ہوا ان فی ذالک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ بارش میں غور کرے۔ اسی لیے یہاں جو ہے واحد کا صیغہ آیا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوموں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 13 میں ہے رات اور دن کا آنا جانا، گردش کرنا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ دن کے بعد دن ہو، رات کے بعد رات ہو، بالکل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ نے ان تمام کو اپنے کام پہ لگا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا آیات، نشانیاں، کیونکہ سورج، چاند، ستارے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کیسے آپ عقل مند ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، سب کو آپ نے سمجھ لیا، لیکن آسمان و زمین کے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکے، آپ کیسے عقل مند ہیں؟ اس لیے یہاں عقل کا لفظ استعمال ہوا اور جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ لوگوں کو چاہیے آسمان و زمین پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پر غور کرے کہ کس نے پیدا کیا۔ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے، چھوٹا سا مکان ہم اور آپ بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، کیا آسمان میں کوئی کھمبا ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے کتنی اہم چیز ہے، اس لیے عقل مندوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ پھر اس کے بعد زمین کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پہاڑ کو ڈال دیا، گاڑ دیا ہے اور نہریں جاری کر دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راستے بھی پہاڑوں کے اندر بنائے ہیں، کس طریقے سے راستہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور لوگوں کے ماتحت کر دیا، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ نہریں جاری کر دی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہر جا رہی ہے، پھر وہ کس طریقے سے نہروں کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے، نالوں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے اور لوگوں کو رزق مل رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے، جنگلوں سے، صحراؤں سے گزرتے ہوئے ندیاں جا رہی ہے، نالے جا رہے ہیں، سمندر جا رہے ہیں، لوگ اپنی کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہیں، لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ اور اس کے بعد ستارے کے بارے میں آیا علامات، راستوں کے نشانات ہیں، ستاروں کے ذریعے لوگ رات کے اندر اپنے نشانات ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں جانا ہے، سمت کو ڈھونڈ رہے ہیں، کس طرف جانا ہے اس کا پتہ کر رہے ہیں۔ تو عبادت اللہ کا حق ہے، یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، ستارے سب پیدا کیے ہیں اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہے۔ بھلا بتاؤ، جس نے یہ چیزیں پیدا کی تو عبادت کا بھی حقدار تو وہی ہے، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے جس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی؟ بھلا بتائیے کوئی ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، نہریں جاری کر دی؟ کوئی بھی نہیں دنیا کے اندر، اللہ ہی نے ایسا کیا ہے، تو عبادت کا بھی حقدار وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہے، لوگ گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں پر غور کریں، کس طریقے سے ایک اللہ کو پالیں گے اور ایک اللہ کی بات ماننے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اس کو آخری دم تک سیدھے راستے پر قائم رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کرے، آمین۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ
قالوا اساطیر الاولین، اور جب ان سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون، تاکہ یوم قیامت وہ اپنے کامل بوجھ اٹھائیں اور کچھ ان کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، جان لو برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تحقیق وہ لوگ مکر کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے آ لیا، چنانچہ ان کے اوپر چھت گر پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، پھر یوم قیامت اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کی بابت تم مومنوں سے جھگڑتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک آج کا دن کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، چنانچہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہو گے، سو کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین، اور جب پوچھا جاتا ہے متقی لوگوں سے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت تو یقیناً بہترین ہے، اور کیا خوب ہے متقی لوگوں کا گھر۔ جنات عدن یدخلونها تجری من تحت الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین، یعنی ہمیشہ کے باغات ہیں، وہ ان میں داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اللہ اسی طرح متقی لوگوں کو بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور کافر یہی انتظار تو کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر انہوں نے جو کیا تھا ان کے برے نتائج انہیں پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ہی، اور ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض پر ضلالت ثابت ہو گئی، لہٰذا تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا یعنی عبرتناک ہوا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اے نبی خواہ آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنی ہی حرص کریں تو بے شک اللہ جسے گمراہ کرے اسے ہدایت نہیں دیتا، اور ان گمراہوں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ
بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں بلکہ وہ اٹھائے گا، یہ اس کے ذمہ سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ ان کے لیے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اس کے لیے ہمارا صرف یہی قول ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا غُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 42 تک 24 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہی ہے، اس لیے تم لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، وہی جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ یہ لوگ جس کو گمراہ کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کا بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا فرشتے جب برے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو دردناک عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جاؤ تم داخل ہو جاؤ، تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسلام لائے، اس وقت کا اسلام فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کے پاس سلام کرنے والا فرشتہ بھیجے، آمین۔ اس کے بعد فرشتے کہتے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ تم جو عمل کر رہے تھے، تو جس وقت روح نکالی جاتی ہے اسی وقت سے مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کفار مکہ کہتے ہیں فرشتے کب آئیں گے؟ بھائی فرشتے تو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری دن نہیں لائے گا، یعنی آخری دن ہونے والا ہے ہی نہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کہا جا رہا ہے جی نہیں، یہ بات تو بالکل سچی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کفار مکہ کا کہ ہم لوگ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو تو یہی کہا گیا، ہم کو روکا کہاں گیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہیں کرتے، اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے۔ نعوذ باللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا ہے، توحید کی طرف بلانے کا کام دیا ہے، اور یہ کہا ہے طاغوت کی پوجا سے دور رہو، یہی پیغام دیا گیا تھا، رسولوں کا پیغام یہی تھا، شرک سے بچانا اور توحید کی طرف بلانا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا قیامت کا دن سچ ہے اور یہ چیز آ کر رہے گی۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہے، وہ لوگ جانتے نہیں کیونکہ ان لوگوں نے صبر کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سا خلاصہ بیان کیا، اب ذرا کچھ تفصیل ہو جائے، کچھ تفسیر ہو جائے۔ غور کریں آیت نمبر 19 سے 21 کے درمیان اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، راز کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کدھر گھوم رہی اللہ وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے آہٹ کو جانتا ہے، کس طریقے سے وہ ریگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، کوئی چھپا کر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 95 اور آیت نمبر 96، اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم خود اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو حالانکہ تم کو اور جو تم بنا رہے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ دوسری جگہ پہ آیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 195، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا
अम लहुम अयदीन यब्तशून बिहा अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा क़ुल उदू शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। बेशक वो लोग जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो तो बंदे हैं तुम जैसे, तुम उनको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते, तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। अगर वो सच्चे हैं, क्या उनके पाँव हैं कि जो चल सकें? क्या उनके पास हाथ है जो पकड़ सकें? क्या उनके पास आंखें हैं जिससे वो देख सकें? क्या उनके पास कान है जिसके ज़रिए से वो सुन सकें? आप कह दीजिए तुम लोग पुकारो जो हमारे शरीक है, फिर हमारे ख़िलाफ़ करो और हमको मोहलत न दी जाए। उसके बाद आयत नंबर 22 और 23 पर गौर कीजिए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद हकीकी नहीं है। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम लोगों का माबूद एक ही है, तन्हे तन्हा है, वो ज़ात वाहिद है, वो समद है, वो अकेला है। कई माबूद नहीं है, दो माबूद नहीं है, तीन माबूद नहीं है, पूरे माबूद नहीं है, अल्लाह ताला अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास सूरह नंबर 112 पढ़िए। कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, कोई माँ बाप नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं और अल्लाह के बराबर कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला तन्हे तन्हा है और तन्हे तन्हा उसने हर चीज़ को पैदा किया है। भला ये बताइए अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, कैसे अल्लाह ताला अपनी ज़ात में किसी को शरीक देख सकता है? इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये मामूली नुत्फ़े से पैदा हुआ है। एक इंसान जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी कहीं और चली जाए, मिसाल के तौर पर किसी की बीवी ये कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूँ, तो उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। जब ये कहे मैं आप ही की बीवी हूँ तो अच्छा लगेगा। तो अल्लाह ताला चाहता है कि अल्लाह ने पैदा किया तो लोग यही कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर नमाज की हर रकत में यही पढ़ते हैं। इसलिए एक ही अल्लाह को मानना है और एक ही अल्लाह से मांगना है। इसलिए गौर कीजिए, देखिए, और एक अल्लाह की निशानियाँ हर तरफ फैली हुई है। लोगों को चाहिए कि एक अल्लाह को मान ले। जो लोग एक अल्लाह को नहीं मानते उनके दिल इनकार करने वाले हैं और वो लोग तकब्बुर करने वाले हैं और वो लोग ताज्जुब के साथ कहते हैं, जैसे सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 5, अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन हादा लशैउन उजाब, कि उसने तमाम माबूदों को एक माबूद बना दिया। ये तो ताज्जुब की बात है। कुफार मक्का कहा करते थे ताज्जुब के साथ कि ऐसा हो सकता है? 360 बुतों को पूजने वाले वो कहते थे कैसे हो सकता है कि हम एक माबूद को मान लें? ताज्जुब करते थे। तो अल्लाह ताला ने उसका इनकार किया और कहा नहीं, माबूद बरहक एक है। कुरान करीम की आयत है सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60, जो लोग मेरी इबादत से अज़राह तकब्बुर एराज़ करते हैं तो अनकरीब हम जहन्नम में उन सबको जलील करके दाखिल कर देंगे। अब आइए गौर करें आयत नंबर 24 और आयत नंबर 25 पर। कुफ़ार जो है वो वही से रूगर्दानी करते थे, और जो लोग रूगर्दानी करते हैं अल्लाह ताला की वही को नहीं मानते और ये कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों के किस्से हैं, तो उनका नुकसान होने वाला है, इसलिए उन लोगों को डरना चाहिए। गुमराह अपने गुनाहों के बोझ के साथ साथ अपने पैरोकारों का भी बोझ उठाएंगे। कल क़यामत के दिन दूसरे लोगों का बोझ उठाएंगे। याद कीजिए क़यामत का मंजर कैसा होगा। सूरह अबस सूरह नंबर 80 आयत नंबर 34, 35, 36, 37 पर गौर कीजिए। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी से, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। कल क़यामत के दिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं और जिनको गुमराह किया गया है उनका भी बोझ उठाएंगे। हदीस है सही मुस्लिम किताबुल इल्म किताब नंबर 47 हदीस नंबर 2674। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अज्रि मिस्लु उजूर मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ व मन दआ इला ज़लालतिन कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबिअहु ला यनक़ुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैआ। जो हिदायत की तरफ दावत दे तो उसे उन तमाम लोगों के अज्र के मुताबिक अज्र मिलेगा जो उसकी बात को माने और उस पर अमल करे, और उन अमल करने वालों के अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी। और जिसने गुमराही की तरफ किसी को बुलाया, दावत दी, तो उसे उन तमाम गुनाहों के बराबर गुनाह मिलेगा जो उसकी पैरवी करेंगे, और उन गुनाह करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। लोग दूसरे लोगों का भी बोझ उठाएंगे। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 13, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मा अस्क़ालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। ये अपने बोझ के साथ साथ दूसरे लोगों का भी बोझ उठाएंगे, और उस दिन क़यामत के दिन जो बोहतान बांटते थे उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, बाज़ पुरस होगी। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बुराई की तरफ जो लोग बुला रहे हैं उनका कितना बड़ा नुकसान है।
خود بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کافروں کی روح کو قبض کرواتا ہے اور فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا دردناک عذاب چکھو، جہنم میں داخل ہو جاؤ جو تم عمل کرتے تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن ہوگا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 23، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ اب بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ لوگ جھوٹ بولیں گے اور قیامت کے دن کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 18، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36، لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ موت آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اب آئیے آیت نمبر 30 اور 32 میں غور کریں، نیک لوگوں کے حالات کیسے ہوں گے؟ جب نیک لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے اس کا تذکرہ آیت نمبر 32 کے اندر آیا کہ پہلے فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اسی وقت سے فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے انکار کے بعد یہ لوگ عذاب کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اب آگے آیت نمبر 35 اور 37 کے اندر ہے مشرکین شرک کے بارے میں تقدیر کو بہانہ بناتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے اس لیے شرک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ذکر ہوا آیت نمبر 36 کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، کام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ پیغام دینا تھا اور لوگوں بتوں کی عبادت سے دور رہو۔ اس کے بعد یہ کہا گیا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے آیت نمبر 38 سے 42 کے درمیان ہے مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، سب لوگ اٹھائے جائیں گے اور وہاں لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کے دن پر، آخری دن پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی نبی بھیجے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہٰذا تم اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ہم نے انہیں واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب لے آئے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کے چلنے پھرنے کے دوران میں وہ انہیں پکڑ لے پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں، او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں حالت خوف میں مبتلا کر کے پکڑ لے پھر بلا شبہ تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں جانب سے ڈھلتے ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے وہ سب عاجز ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین کے تمام جاندار اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فرہبون، اور اللہ نے فرمایا دو الہ مت بناؤ، پس وہ اکیلا الہ ہے لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور اسی کی اطاعت دائمی ہے، کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟
وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے تم آہ و فغاں کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیں، چنانچہ تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے ان باطل معبودوں کا حصہ ٹھہراتے ہیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری افطرا پردازیوں کا ضرور سوال ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور اس عار کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے جس کی اسے بشارت دی گئی ہے، سوچتا ہے کیا اپنی توہین کے باوجود اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آگاہ رہو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں جو ذکر ہوا یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ بشر ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ مردوں میں سے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہا گیا اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو ان سے جن کے پاس علم ہے، تو اہل علم کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں، سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور فرشتے تکبر نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا وہی بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دو اللہ ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہے تنہا ہے، معبود برحق ہے، اور اللہ نے کہا تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کفار مکہ کے بارے میں، ان میں سے کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ چھپا پھرتا کہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا لے یا کیا کرے۔ کیا برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر غلطی پر انسان کو پکڑ لے تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بسے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر مدت تک یعنی قیامت تک لوگوں کو مہلت دے رہا ہے۔ جب وہ ٹائم آ جائے گا تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی، جو وقت آ جائے گا تو نہ آگے نہ پیچھے ہوں گے، لوگوں کو اپنے وقت پر دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹے ہی بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ کیا فیصلہ ہے، یہ تو برا فیصلہ ہے ان کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ کی طرف جو منسوب ہوا بیٹیوں کا تذکرہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جی ایسا نہیں ہے، بس تذکرے کے لیے بیان کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ لفظ بیٹیاں برا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں کا تذکرہ ہے، اس کے اندر ذکر ہوا لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر ہے تمام انبیاء علیہم السلام بشر تھے، مرد تھے، عورت نہیں تھے۔ سجا نامی ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ کرنا بالکل غلط تھا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ مرد تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ پھر آگے ذکر ہو رہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو ذکر والوں سے، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو۔ آیت نمبر 43 میں علم کا بڑا مقام ہے، آیت نمبر 43 میں جانکار لوگوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ یہ آیت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 بھی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس علم ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں جانکاری ہے جس کے پاس، اس سے پوچھا جائے، اس سے علم حاصل کیا جائے، اس سے جانکاری لی جائے۔ یہ بڑا مقام ہے علماء کا، بڑا مرتبہ ہے علماء کا، اور اللہ سے ڈرنے والے حقیقی طور پر علماء ہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہی ہیں، جانکار لوگ ہی ہیں۔ جن کے پاس جتنی زیادہ جانکاری ہوگی اتنے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ آپ دیکھیے گا جس کے پاس علم زیادہ ہے، جس کے پاس گہرائی زیادہ ہے، تو وہ اس درخت کے مانند ہے جو درخت پھل کی وجہ سے جھکا ہوا رہتا ہے، اور جس کے پاس علم کم ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو اس درخت کے مانند ہے جس درخت میں پھل نہیں آتے۔ اس لیے صحیح علم حاصل کیا جائے، علماء کا احترام کیا جائے، اس سے جانکاری لی جائے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے، جانکار لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیے، علماء کے مقام و مرتبے کو پہچانیے اور جانکاری حاصل کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے، کئی آیتوں کے اندر اور بھی آیا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ آئے وہ مرد ہیں، جیسا کہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، ہم نے جن کی طرف وحی کی ہے وہ سب کے سب مرد ہیں، بشر ہیں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 93، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو بشر ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں۔ رسول جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کھاتے پیتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، انبیاء آئے، بے شک وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں چلتے تھے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پرانے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ بشر ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ بشر ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، ان سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں علیہم الصلاۃ۔ اہل علم کی فضیلت، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پھر اس کے بعد ایک آیت کے اندر اور آیا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا وہ مرد تھے، ہم نے اس کی طرف وحی کی، پوچھ لو ان سے، جانکاری حاصل کر لو جن کے پاس علم ہے۔ اب آگے دیکھیں آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں ہے، مجرم لوگ بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے برائی کی ہے؟ بے خوف ہو گئے، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے اور ان کو شعور بھی نہ ہو، جانتے بھی نہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خوف پیدا کر کے ان کو پکڑ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کا انداز ہے، لوگ احساس بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، دیکھتے نہیں، زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، سونامی آ گیا، بارش ہو گئی، بے موسم کی بارش ہو رہی ہے، کب کیا ہو جائے، کب اللہ پکڑ لے۔ لوگ بے خوف کیوں ہو گئے؟ گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، برائی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، کب اللہ پکڑ لے انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے کی آیت یہ بھی ہے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب شفقت والا مہربان ہے۔ اس طریقے کی آیتیں اور بھی ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 97 اور 98 ہے، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا شہر کے رہنے والے، کیا گاؤں کے رہنے والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا گاؤں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب چاش کے وقت آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈر کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لوگوں کو سنبھلنے کے لیے وقت دیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ پکڑ لیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ غور کر لیجئے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 48، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنے ہی گاؤں والے ایسے ہیں جن کو ہم نے مہلت دے رکھی تھی جبکہ وہ لوگ ظالم تھے، وہ نافرمان تھے، پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 کے درمیان غور کیجئے، ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، سایہ سجدہ کر رہا ہے،
اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، جب تمام چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے تو انسان کیوں نہیں سجدہ کر رہا ہے؟ انسانوں کو چاہیے کہ ان غیر جاندار چیز سے عبرت حاصل کرے۔ اس سایہ کے اندر تو جان نہیں ہے، لیکن کیسے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، وہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، چاہے خوشی خوشی کریں نہ خوشی کریں۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہاں تک کہ بجلی، کڑک، بدلی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا والملائکۃ وہم لا یستکبرون، تمام فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ فرشتے کہا جا رہا اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اور یہ فرشتے تو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اور یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ لوگ غلطی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی وہ لوگ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 کے درمیان غور کیجئے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، دو اللہ نہیں ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ دو الہ نہ بناؤ۔ دو الہ کون لوگ بناتے ہیں؟ وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ روشنی کا اللہ اور اندھیرے کا اللہ۔ اللہ نے کہا نہیں، میں اکیلا ہوں، اللہ معبود برحق ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہے، جی نہیں، ہر چیز اللہ نہیں ہے، اللہ نے اس کی تردید کی۔ اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں بہت سارے اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ تنہا تنہا پورے نظام کو چلا رہا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، اور دائمی عبادت ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجرون، جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، آہو فغاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم بھول جاتے ہو۔ اس لیے ذرا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، جب اس کے اچھے دن رہیں اللہ کو یاد کریں گے تو برے دن میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد رکھے گا۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 67، جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نجات دی تو تم لوگ پلٹ گئے۔ انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تکلیف سے نکال دیتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تکلیف دور کرتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا۔ آیت نمبر 56 سے 60 کے درمیان غور کیجئے، مشرکین کا معبودان باطلہ کے لیے اللہ کے عطا کردہ رزق سے نظر و نیاز لینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی ان کو دی ہے اس میں سے بھی وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، چیزوں کو خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے وہ حلال، اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہے وہ چیزیں حرام ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو جی ایسا نہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں، لیکن منسوب کرنا یعنی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ صرف بیٹے بیٹے رہے تو بیٹیاں اللہ کے لیے، تو اللہ ناپسند کرتا ہے؟ جی نہیں، اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں، نہ اللہ کے پاس ماں باپ ہیں، نہ بال بچے ہیں، نہ بیوی ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، لوگ غلط ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 21 اور 22، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزہ، تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث، تمہارے لیے مرد اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بہت بری تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر آگے بیان ہو رہا مشرک لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، جب بیٹی کا تذکرہ ہوتا اور بیٹی کی جب خوشخبری دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ
غم کے مارے کالا پڑ جاتا اور رنجیدہ ہو جاتا۔ دیکھو کس طریقے سے وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیسے وہ بتائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کے حالات کیسے چل رہے ہیں، بیٹی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، ماں کے پیٹ ہی میں مار دیتے ہیں، جبکہ بیٹی جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2631، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی وہ اور میں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا لیا، تو جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائے گی۔ میں کوئی حدیث ڈائریکٹ بیٹے کے بارے میں نہیں جانتا کہ جس کے پاس 2 بیٹے ہیں دونوں بیٹے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہاں، حدیثوں کو اگر ملائیں گے تو اچھی اولاد جو ہے وہ جنت میں لے جائے گی، یہ ذریعہ بن سکتی ہے، نیک اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حالی زمانے جاہلیت کے لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بیر ہمیں مادر، پھرے دیکھتی جب تے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو دا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو اونچا بنایا، اور عورتوں کے ساتھ اکثر دیکھ لیجئے گا جنت لگی ہوئی ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، پھر اسی طرح 2 بیٹی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔